ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ ہمارا بچپن اور لڑکپن بہت ہی خوشگوار اور خوشحالی میں گزرا تھا۔ ہمارے ابا بڑے خوبصورت انسان تھے، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سیرت کے بھی بہت پیارے تھے، دوستوں کے دوست تھے اور ہاتھ کے بھی کھلے تھے۔ اسی وجہ سے آئے دن ہی ہمارے گھر ملنے جلنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہوا رہتا۔ رشتہ داروں کا تو جب دل کرتا 2-4 دن یا ہفتہ 10 دن کے لیے بلا تردد ہمارے گھر چلے آتے۔ ابا کے ساتھ ساتھ میری اماں بھی اسی خلوص و محبت کی مٹی سے گوندھی تھیں، جو مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، حاضر و جان سے دسترخوان کی وسعت میں اضافے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کی خلوص اور ابا کی محبت نے ہمارے گھر اور اعتراف کو مہکا کر رکھا ہوا تھا، اور ہمہ وقت لوگوں کا ہجوم ہمیں گھیرے رکھتا تھا۔ ابا ہر سال ہمیں اسکول کی چھٹیوں میں کسی نہ کسی پرفضا پہاڑی مقام پر بھی لے جاتے، اور اس ٹرپ میں بھی اکثر کوئی نہ کوئی 2-4 کزنز ہمارے ساتھ ہوتے اور ہم خوب انجوائے کرتے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، مجھ سے 2 بڑی بہنیں اور ان سے بڑے 2 بھائی تھے۔ یوں میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے بہت سی پابندیوں سے آزاد تھا اور مزے کرتا پھرتا، جبکہ بڑے بھائیوں کے لیے حالات بعض اوقات کافی سخت بھی ہو جاتے تھے۔ ابا خاص طور پر ان کی پڑھائی کے معاملات کو لے کر بہت امیدیں لگاتے تھے، جبکہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے ابھی میں بہت سی پابندیوں سے آزاد ہی تھا۔ ابھی تو بس کھیلنا کودنا کھانا پینا یہی سب اور مزے تھے۔ اسکول کی بھی ابتدائی جماعتیں تھیں، اسی وجہ سے پڑھائی پر بھی کوئی زیادہ زور نہیں تھا۔ اکثر ہمارے گھر کوئی نہ کوئی پھوپھی یا چاچا کے بچے آئے ہوتے، کبھی وہ جاتے تو خالہ آ جاتی، یا پھر ماموں کے بچے آ کر ہماری اماں اور پھپھو سے لال جتانے لگتے۔ گھر میں 1-2 ملازم بھی موجود تھے، پھر بھی میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں کو زیادہ تر باورچی خانے میں ہی دیکھتا آیا تھا، اور وہ ہمہ وقت کسی نہ کسی کا فرمائشی پروگرام پورا کرنے کے لیے وہیں کھڑی نظر آتی۔ گھر میں باقی کام بھلے وہ ملازموں سے کروا لیتی تھیں، مگر باورچی خانہ تو خاص ان کی راجدھانی تھا، جہاں ان کی حکومت تھی، جس میں وہ کسی کی بھی شراکت برداشت نہیں کرتی تھی۔ مجھ سے بڑے بہن بھائی سبھی پڑھ رہے تھے، دونوں بھائی مجھ سے کافی بڑے تھے، ان سے چھوٹی 2 بہنوں سے ہی میری اچھی بنتی تھی۔ میں ان سے ہنس بول بھی لیتا اور لڑ بھی لیتا، اپنے دل کی بات بھی ان دونوں سے ہی کر لیا کرتا۔ ابھی میری عمر 10 سال ہی تھی کہ اچانک اماں کو نہ جانے کیا ہوا، وہ ایک دن کھانا پکاتے ہوئے گر گئیں۔ انہیں اٹھا کر کمرے میں لایا گیا اور ابا نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا۔ ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ اچانک گرمی سے چکرا کر گر گئی ہوں گی اور بے ہوش ہو گئی ہیں، مگر ڈاکٹر نے تسلی دینے کے ساتھ کچھ ٹیسٹ بھی لکھ کر دیے تھے۔ ان کے یہ ٹیسٹ جب کروائے گئے تو ان کے نتائج نے ہمارے ہنستے بستے گھر میں کہرام مچا دیا تھا۔ اماں کو برین ٹیومر تھا، وہ بھی آخری سٹیج پر۔ نہ جانے کب میری پیاری اماں کے اندر گھس کر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا، پتہ ہی نہیں چلا، اور 3 ماہ کے اندر اندر اماں چلی گئی۔ پیچھے سے ہم رہ گئے، روتے ہوئے ہمارا تو گھر ہی ویران ہو گیا۔ لگتا تھا کہ ساری بہاریں اماں کے دم سے ہی تھیں۔ اماں کیا گئیں، پہلے تو کئی رشتہ دار آتے رہے، پھر کچھ گھر پر رکے بھی، مگر اب ان کی خاطریں کرنے والی اور ان کے لیے دسترخوان سجانے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ دوسری جانب ابا بھی اب پہلے والے نہ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اماں کے ساتھ ہی ابا کی خوشی باشی، یاری دوستی اور ہنسی سب کچھ چلے گئے۔ اب ہر سو خاموشی کا راج تھا، اور دیوار سے لپٹی اماں کی سنہری یادیں۔ میں 10 سال کا تھا اور دونوں بہنیں 12 اور 13 برس کی تھیں، جبکہ بڑے بھائی بھی ابھی 15-16 سال میں ہی تھے۔ ہم سبھی عمر کے اس حصے میں تھے کہ ابھی ہمیں ماں باپ کی محبت کی چھاؤں اور رہنمائی کی سخت ضرورت تھی۔ وقتی طور پر ہم نے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اماں کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی، مگر واہ رے قسمت، ماں جیسی نعمت کا نعم البدل کبھی ہوا ہے؟ اسی لیے پھپھو خالاؤں سب کو آزما کر کچھ ہی مہینوں میں ہم واپس اپنی جگہ آ چکے تھے، اور اس حقیقت کو تسلیم کر چکے تھے کہ اب ہم ماں جیسی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں، اور باقی زندگی ہمیں اسی محرومی کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ ابا بڑے تھے اور زمانہ شناس بھی، اسی لیے انہوں نے یہ حقیقت ہم سے پہلے ہی قبول کر لی تھی۔ ابھی اماں کے انتقال کو 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ابا کی بہنوں کو بھائی کی ویرانی پریشان کرنے لگی، اور وہ ابا کے لیے مختلف رشتے لانے لگیں۔ بڑے بھائیوں کا تو علم نہیں، مگر میں اور دونوں بہنیں یہ دیکھ کر غم و غصے سے پھٹ رہے تھے
کہ ہماری ماں جو برسوں ان سب کی خدمت کرتی رہی، ان کے آرام کے لیے اپنے دن رات کے آرام کو بیچ دیا، ان کو میکے کا مان دیا، اب ان کے جاتے ہی یہ لوگ ان کے گھر، ان کی جگہ پر کسی اور کو لا کر بٹھانا چاہتی ہیں۔ میری دونوں بہنیں جیسے تیسے گھر سنبھال رہی تھیں۔ ابا نے ملازمہ بھی رکھی ہوئی تھی، اسی لیے اب اماں کے بعد کھانا پکانے کے لیے بھی ایک ملازمہ رکھی تھی۔ میں چھوٹا تھا اور شروع سے ہی بہنوں کے کمرے میں ہی رہتا تھا، جبکہ دونوں بڑے بھائیوں کا الگ کمرہ تھا۔ ابا نے اپنے آپ کو کاروبار میں غرق کر لیا تھا۔ ابا کے سرد رویے اور شادی سے مستقل انکاری کی وجہ سے جہاں پھپھو کے ارمانوں پر اوس پڑ چکی تھی، وہیں ہم لوگ بھی بہت خوش تھے اور ابا کی عزت ہماری نگاہوں میں مزید بڑھ گئی تھی۔ اب رشتہ داروں نے دوسرا پینترا کھیلا اور جب ابا کے سامنے دال نہ گلی تو دونوں بڑے بھائیوں پر ڈورے ڈالنے لگے۔ مقصد بس اتنا ہی تھا کہ ہماری خوشحالی سب کی نگاہوں میں کھٹک رہی تھی اور اماں کے جانے کے یہ بات ہمارا گھر ان سب کے لیے آسان ہدف بن چکا تھا۔ اب بڑے دونوں بھائیوں کو کبھی چچی گھر بلا لیتی تو کبھی پھپھو اور کبھی خالہ۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ ہمارے ارد گرد سبھی رشتہ دار منافق اور مطلب پرست تھے، اور ان میں میرے ننیھال والے بھی شامل تھے، مگر ہمارے لیے تو سبھی ایک جیسے مطلب پرست تھے۔ سنا تھا کہ خالہ تو ماں کی جگہ ہوتی ہے اور ماموں ماں کا منہ ہوتے ہیں، مگر ہمارے لیے تو سبھی ایک جیسے مطلب پرست ثابت ہو رہے تھے۔ میرے بھائی بھی اتنے بڑے اور سمجھدار نہ تھے، ابھی ان کا لڑکپن ہی تھا، اسی لیے ان کے کچے دماغوں پر ان لوگوں نے بآسانی قبضہ جما لیا تھا۔ بڑا بھائی چچی کا حامی بن چکا تھا اور دوسرا خالہ کا، مطلب کہ ان کے گھر رشتہ کرنے کے لیے راضی تھے۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو غنیمت تھا کہ وقت آنے پر یہ رشتے کر ہی دیے جاتے، مگر انہوں نے تو میرے بھائیوں کو ورغلا کر ابا کے سامنے ہی کھڑا کر دیا تھا۔ میری بہنوں اور مجھ سے بڑے بھائیوں کا رویہ غلاموں والا ہوتا جا رہا تھا۔ ابا کی بھی ہر بات پر سامنے کھڑے ہونے لگے تھے، بلکہ ان سے بدتمیزی کرتے اور دو بدو جواب دیتے۔ ابا یہ سب دیکھ رہے تھے اور اندر ہی اندر گھلتے جا رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے بچے ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں اور کٹ پتلی بن کر جن کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، ان کرداروں سے بھی وہ خوب واقف تھے۔ دکھ تو ان کو یہی تھا کہ جن رشتہ داروں کو ساری عمر پالتے رہے وہی ڈسنے پر آ چکے تھے۔ ابا نے اماں کے جانے کے بعد یہ غم ایسا دل سے لگایا کہ برسوں کے بیمار نظر آنے لگے۔ ہم لوگ اکثر بیٹھ کر روتے، پرانے دنوں کی رونقیں اور اماں کو یاد کر کے، مگر وہ سب رونقیں تو اماں کے ساتھ ہی رخصت ہو چکی تھیں۔ اب تو شام غریبہ تھی جو ہمارے گھر پر بری طرح چھا چکی تھی۔ ابا دن بدن کمزور اور بیمار ہوتے جا رہے تھے اور پھر انہوں نے بہت جلد اپنا سارا کاروبار بیچ دیا اور ہمیں نہیں پتہ چلا کہ ایسا وہ کیوں کر رہے تھے۔ وہ تو جب ایک رات کو ابا کو دل کا دورہ اٹھا اور انہیں ہسپتال لے کر بھاگے تب پتہ چلا کہ وہ تو یہ سارے غم دل کو ہی لگا چکے تھے اور ان کے دل نے اب اس غم کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس دن ہم سب بہن بھائی ابا کے چاروں جانب کھڑے تھے، ان کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی اکھڑتی سانسوں میں ہمیں وصیت کی کہ تم سب بہن بھائی جب 18 سال کے ہو جاؤ گے تو میری قبر پر آتے جانا، وہاں سے اس کا تحفہ مل جائے گا، مگر میری وصیت ہے کہ کوئی بھی اپنے تحفے کے بارے میں کسی دوسرے کو نہیں بتائے گا۔ اس کے بعد ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ابا کے جانے کے بعد گھر کھانے کو دوڑتا، یوں لگتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، زندگی کی گاڑی رک گئی ہے۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے دونوں بڑے بھائیوں کو کوئی دکھ نہیں ہے، انہیں کسی کام کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا، کیونکہ ابا نے اتنا کما کر رکھا ہوا تھا، وہ سکون سے گھر بیٹھ کر کھا سکتے تھے، مگر پھر بھی ایک بھائی نے ابا والا کام شروع کر دیا۔ مجھے بھائی کی یہ بات اچھی لگی، پر وہ ہر وقت چچی کے گھر ہوتا، یوں لگتا جیسے وہ اسی کا گھر ہو۔ دوسرے کا جب دل کرتا اٹھ کر خالہ کے گھر چلا جاتا۔ میری دونوں بہنیں کمرے میں جب بیٹھ کر پڑھتی تو میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتا، یوں دل کرتا کہ موت آ جائے، ایسی زندگی سے تو موت اچھی تھی۔ میں تو گویا گھوٹ گھوٹ کر جی رہا تھا۔ بڑے بھائی کی عمر 18 سال ہوئی تو وہ ابا کی قبر پر گیا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو اس کے پاس ایک ڈبہ تھا، وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ غصے میں کمرے سے باہر نکلا، ہاتھ میں وہی ڈبہ تھا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ میں بھائی کو غصے میں جاتا دیکھ رہا تھا۔ مجھے بڑا تجسس ہوا کہ آخر اس ڈبے میں کیا تھا جو بھائی کو اس قدر غصہ آ گیا۔ میں نے پیچھے سے نکلتے دوسرے بھائی کو دیکھا، میں نے اسے جا کر پوچھا ڈبے میں کیا تھا۔
وہ کہنے لگا مجھے تو نہیں معلوم اور نہ ہی مجھے دکھا کر گیا ہے، پر بڑا خوش تھا، نہ جانے ڈبے میں کیا ہوگا، پر پتہ نہیں ایسا کیا نکلا جو اس طرح غصہ کر گیا۔ دوسرا بھائی کہنے لگا تمہیں معلوم ہے ہم نے اب بڑے بھائی کی شادی کرنی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مطلب اب ہم بھائی کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈیں گے؟ میں نے بچوں کی طرح کہا۔ وہ کہنے لگا لڑکی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، چچی کی بیٹی ہے نا، بھائی نے تو شادی اسی کے ساتھ کرنی ہے۔ بھائی مجھے یہ کہہ کر چلے گئے اور میں بھائی کو جاتا دیکھتا ہوا سوچنے لگا، جہاں تک میرا خیال ہے بھائی کو تو وہ چچی کی بیٹی زہر لگتی تھی، بھائی کو تو اس سے نفرت تھی، پھر بھائی کو وہ کیسے پسند آ گئی جو بھائی اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک تو یہ پریشانی اور اوپر سے آخر اس ڈبے میں کیا تھا جو بھائی اس طرح سے پریشان ہو گئے تھے۔ ابا نے تو ضرور کچھ اچھا ہی رکھا ہونا تھا ڈبے میں۔ بھائی کا چچی کی بیٹی سے رشتہ ہو گیا، بھائی بہت خوش تھے، گھر میں شادی کی تیاریاں چلنے لگیں۔ کچھ خاندان والے تو خوش تھے اور کچھ کے منہ بنے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ابھی تو بچہ تھا، ابھی سے شادی کرنے لگا ہے، پر ہم سب میں تو بڑا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چلنے لگیں۔ انہی دنوں گھر میں ایک ملازمہ کا بندوبست کیا گیا۔ وہ درمیانی عمر کی تھی، نہ زیادہ عمر تھی اور نہ ہی تھوڑی عمر تھی، اور شکل سے بھی اچھے گھر کی لگتی تھی، پر وہ کام کیوں کرتی تھی ہمارے گھر میں، اس بات کی مجھے سمجھ نہ آئی۔ سب کچھ تھا اس کے پاس، مجھے حیرت ہوتی کہ وہ عورت میرا بہت خیال رکھتی ہے، حالانکہ ہم نے اسے صرف شادی کی وجہ سے رکھا ہوا تھا۔ وہ وقت سے پہلے اپنا کام ختم کر کے میرے لیے کھانا الگ سے بنا کر میرے کمرے میں رکھ جاتی۔ مجھے کبھی کبھی اس سے اپنائیت محسوس ہوتی۔ وہ جب جانے کا کہتی تو مجھے کہہ جاتی کہ رات کو دودھ کا گلاس پی لینا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا آپ کو مجھ سے کیا ہے، کیوں میرا خیال رکھتی ہیں آپ اتنا؟ میں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں، آئندہ سے میرے لیے کچھ بھی مت کریے گا، آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ میری باتیں سنتی رہیں پر مجھے کچھ نہ کہا۔ میں غصے میں وہاں سے باہر چلا گیا۔ جب میں رات کو گھر آیا تو میرے لیے وہیں پر کھانا پڑا ہوا تھا، مطلب وہ بنا کر رکھ گئی تھی۔ مجھے ان کے ہاتھ کے بنے کھانے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ بھائی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ مہندی کے فنکشن کے بعد میں کمرے میں آیا، مجھے بھوک لگی تھی اور میرا کھانا کھانے کو دل نہیں تھا۔ مجھے تو بس وہ کھانا کھانا تھا جو وہ عورت مجھے بنا کر دیتی تھی۔ مجھے اس کا کھانا یوں لگتا تھا جیسے اماں کے ہاتھ کا کھانا ہو۔ مجھ سے کچھ بھی نہ کھایا گیا۔ اسی طرح بھائی کی شادی کے دن گزر گئے۔ شادی بھی ہو گئی۔ بھائی نے کہا کہ اب تو شادی ختم ہو گئی ہے، اب اس کام والی کو فارغ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اب تو گھر کے لوگ بڑھ گئے ہیں، ایک کام والی تو ویسے بھی رکھنی ہے، تو پھر اسی کو رہنے دیں۔ میری بات سن کر سب نے مجھے ایسے دیکھا جیسے نہ جانے میں نے کس چیز کی فرمائش کر دی ہو، پر بڑا بھائی مان گیا کیونکہ بھابھی نے جو کہا تھا۔ اس کے بعد دوسرے بھائی کی عمر 18 سال ہوئی اور وہ بھی ابا کی قبر پر گیا۔ اس کے پاس بھی کچھ ایسا ہی ڈبہ تھا اور وہ بھی مجھے کچھ خاص خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ مطلب ایسا بھی کیا تھا ڈبے میں جو دونوں بھائی خوش ہی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں چھت پر بیٹھا تھا، میرے سر میں بہت درد تھا، بلکہ یوں کہوں کہ میرا سر پھٹ رہا تھا۔ میں وہیں چھت پر لیٹ گیا۔ اچانک وہ عورت چھت پر آئی اور مجھے چھت پر پڑی چارپائی پر لیٹا دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہو گئی اور کہنے لگی عثمان کیا ہوا ہے، ایسے کیوں لیٹے ہو؟ میں نے کہا سر میں درد ہے۔ وہ عورت پیشانی پر ہاتھ رکھے میرا بخار چیک کرنے لگی۔ عثمان تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، پاگل ہو جو یوں یہاں لیٹے ہوئے ہو، چلو نیچے اپنے کمرے میں۔ وہ مجھے نیچے کمرے میں لے آئیں اور ٹھنڈے پانی سے پٹیاں کرنے لگیں۔ مجھے سکون مل رہا تھا۔ انہوں نے مجھے میڈیسن دی جس کے بعد مجھے نیند آنے لگی، پر میں اس عورت کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ رہا تھا۔ میں نے بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھول کر ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ خاموش تھی، کچھ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا پلیز بتائیں آپ کون ہیں، میں جانتا ہوں آپ اس گھر میں میری وجہ سے ہیں۔ میری باتوں کے جواب میں بس ان کی خاموشی تھی۔ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میں کب سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے سر میں ہلکا ہلکا درد تھا۔ میں بامشکل اٹھ کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ اتنے میں وہ عورت میرے لیے ناشتہ لے کر آئی اور کہنے لگی یہ سوپ پی لو، پھر میں میڈیسن دوں گی۔ میں نے خاموشی سے تھوڑا سا سوپ پیا اور اس نے مجھے سارا پلایا اور میڈیسن دے کر چلی گئی۔ اسی دوران دوسرے بھائی کی بھی شادی خالہ کے بیٹی سے ہو گئی اور دونوں بہنیں بھی 18 سال کی ہو کر اپنا ڈبہ لے آئیں، پر وہ نہ خوش تھیں اور نہ ہی اداس تھیں۔ وہ جیسے ہوتی تھیں اب بھی ویسے ہی تھیں۔ اب بس میں رہ گیا تھا اور میں تو ابھی تک 17 سال کا ہی تھا۔
مجھے جلدی تھی کہ کب میں 18 کا ہوں گا اور کب وہاں ڈبہ لینے جاؤں گا۔ دوسرا مجھے یہ تجسس تھا کہ آخر وہ ڈبہ وہاں رکھ کر کون آتا ہے، کہ اس کو ہمارے بارے میں اتنا معلوم ہے کہ کس دن کو کون 18 سال کا ہوتا ہے۔ بڑے بھائی کے ہاں بیٹا ہوا۔ بھائی بہت خوش تھے۔ بھابھی نے الگ گھر کی فرمائش کر دی، پر بھائی جیسے بھی تھے کبھی ہم سے الگ نہیں ہو سکتے تھے۔ بھائی نے منع کر دیا اور اسی وجہ سے بھائی اور بھابھی میں جھگڑا ہو گیا۔ بھابھی نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے۔ بس سارے بھابھی کو سمجھاتے رہے، پر بھابھی کہاں سننے والی تھیں۔ بھابھی کو لگ رہا تھا کہ وہ طلاق کی دھمکی دے کر بھائی سے اپنی بات منوا لیں گی، اور اس کام میں ان کی ماں بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ سب کی زبانیں تب بند ہوئیں جب بھائی خاموشی سے جا کر بھابھی کو طلاق نامہ دے آیا، پورے حق کے ساتھ بھابھی سے اپنا بیٹا لے آیا، کیونکہ بھابھی نے خود ہی طلاق مانگی تھی۔ اس طرح پھر بھائی نے بیٹا خود رکھ لیا۔ سب کے منہ بند ہو گئے۔ بھائی ایک دم سے بدل گئے۔ بھابھی کے جانے کے بعد مجھے ڈر لگتا رہا کہ بھائی بھابھی سے بہت پیار کرتے تھے، کہیں ابا کی طرح بھائی بھی ہم سے دور نہ ہو جائیں، پر اب بھائی میرا بھی خیال رکھتے تھے۔ اب وہ ہم بہن بھائیوں کی ایک باپ کی طرح فکر کرتے تھے۔ ایک دن میں نے بھائی کو اسٹڈی روم میں روتے ہوئے دیکھا۔ بھائی بہت بری طرح سے رو رہے تھے۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب میں نے اس عورت کو دیکھا۔ وہ بھائی کو اپنے ساتھ لگائے چپ کروا رہی تھی، اور بھائی بچوں کی طرح رو رہے تھے، جیسے اپنی غلطیوں پر رو رہے ہوں۔ چھوٹا بھائی اور ان کی بیوی بھی اچھے طریقے سے رہنے لگے۔ بڑے بھائی کی بیٹی کو سارا دن اب وہی عورت سنبھالتی، اور میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ عورت آخر ہے کون، جس کے سامنے بھائی بھی رو رہے تھے۔ بھائی تو کبھی کسی کے سامنے نہیں رویا تھا۔ میری عمر 18 سال ہوئی، میں صبح ہی صبح اٹھ کر قبرستان چلا گیا۔ جب میں ابا کی قبر کے پاس پہنچا تو وہاں ایک ڈبہ پڑا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اسے اٹھانے لگا، پھر اچانک میرے ہاتھ رک گئے اور سوچنے لگا کہ میں کتنا خود غرض ہوں۔ پہلے میں نے فاتحہ پڑھی اور جو کچھ آتا تھا پڑھ کر ابا کو بخشا، کیونکہ مجھے خود پر بہت غصہ آیا تھا کہ کیسے میں بنا فاتحہ پڑھے بس وہ ڈبہ اٹھانے لگا تھا۔ اور پھر میں نے وہ ڈبہ اٹھا لیا، اور جیسے ہی میں نے وہ ڈبہ کھولا میں حیران رہ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تیر آئے۔ میں اس ڈبے کے اندر سے ابا کی تصویر نکال کر سینے سے لگائے رونے لگا، ابا کو پکارنے لگا۔ اسی وقت کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں روتے ہوئے مڑ کر دیکھا، سامنے بھائی کھڑا تھا۔ میں اس کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ وہ مجھے تھپکی دیتا ہوا بولا، یار تو ہی ابا کا بیٹا ہے، تو ہی ابا سے محبت کرتا ہے۔ خود غرض تو ہم دونوں بھائی تھے، ہمیں تو دولت کا لالچ تھا، پر تمہیں تو ابا سے پیار تھا، جو ابا کی تصویر دیکھ کر غصہ نہیں ہوئے بلکہ ابا کی تصویر کو گلے سے لگایا۔ بھائی روتے ہوئے بولے، اور میں اتنی بری طرح سے رو رہا تھا مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میں دنیا سے بیگانہ بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھا۔ وہ عورت مجھے پٹیاں کر رہی تھی۔ مجھے بخار تھا، میں بخار میں تپ رہا تھا۔ ارد گرد دیکھا، شاید رات ہو چکی تھی، مطلب سارا دن مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، میرے آنسو پھر سے آنکھوں میں آ گئے۔ وہ عورت میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، پاگل ہو، ایسے بھلا کون روتا ہے؟ اسے بھی آخرت میں تمہارے ابا کو جواب دینا ہے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی ان کے چھوٹے بیٹے کو رونے نہیں دوں گی۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی کہنے لگی، تمہاری اماں کے مرنے کے بعد تمہارے ابا بری طرح سے ٹوٹ گئے تھے۔ میں بھی ان کے آفس میں کام کرتی تھی، انسانیت کے ناطے میں ان کا خیال رکھتی تھی، انہیں کھانا دینا آفس میں میری ذمہ داری ہوتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کر لی کیونکہ وہ مجھے کہتے تھے کہ میں کبھی اپنے جیتے جی تمہیں اپنے گھر میں نہیں لے جا سکتا۔ میرے مرنے کے بعد تم میرے گھر جانا اور میرے چھوٹے بیٹے کو سنبھال لینا، وہ بہت چھوٹا ہے اور مجھے بہت پیارا ہے، کبھی اسے رونے مت دینا، کبھی تنہا نہیں چھوڑنا۔ اس عورت کی باتیں سن کر آج مجھے ایک بار پھر سے احساس ہوا جیسے میری ماں میرے پاس ہے۔ میں نے روتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ دیا اور انہیں امی جان کہہ کر پکارنے لگا۔ اس کے بعد امی گھر میں سب کی ضرورتوں کا خیال رکھتی تھیں۔